ایک آدمی سے پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے. میاں بیوی ہوتے ہیں، دیکھیں گھر بنتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، کام کاج کا مقام ہوتا ہے. اس پورے کو معاشرہ کہا جاتا ہے. فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور اصلاح معاشرہ ہمارا موضوع ہے. اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح فساد کی ضد ہے. جب کہیں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جو دوا استعمال کرتے ہیں نا وہ بھی اصلاح بدن کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے ہمارے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی دوا دیں کہ اندر کا فساد ختم ہو اور اصلاح پیدا ہو جائے. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی مہلک مرض میں مبتلا ہو، فساد بگڑ جائے اور وہ علاج نہ کروائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بے وقوف، جاہل، غافل، یا کہیں گے کنجوس ہو، تم ڈاکٹر کی فیس نہیں دینا چاہتے اس لیے ایسا کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب طبیعت میں فساد پیدا ہو اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہ کرے تو کوئی آپ اس کے لیے اچھا لفظ بیان نہیں کریں گے، خراب لفظ بیان کریں گے. اسی طرح جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، معاشرے میں فساد عام ہو جائے تو اس فساد پر نگاہ نہ رکھنا اور ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی برا ہے، قابل مذمت. تو دیکھیں عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب بدن میں فساد پیدا ہو اصلاح ہو، تو پھر جب معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے تو اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اب معاشرہ چونکہ فرد سے بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے فرد کی اصلاح ہو جائے تو افراد کی اصلاح ہوگی، اس کی جمع، اور افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اور اس فردی اصلاح کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو سورہ عصر عرض کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی پیارا پیغام ارشاد فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کی. اس میں دونوں چیزیں بیان کر دیں. ایمان اور عمل کا تعلق ہر فرد کے ساتھ، اور نیکی اور صبر کی تلقین کا تعلق پھر دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی اصلاح کرنے کی طرف آتے ہیں. گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ اگر ایک شخص خسارے سے بچنا چاہتا، پہلے اللہ نے واضح فرمایا تمام انسان خسارے میں. اور انسانوں میں دیکھیں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء، فقہا اور عوام الناس سب اس میں شامل ہیں. تمام انسان خسارے میں. پھر اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خسارے والے گروہ میں سے کس کس کو باہر کیا وہ بیان کیا. الا الذین آمنوا، ایمان والے باہر ہو گئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ باہر ہو گئے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی تبلیغ دین کرتے رہے، اصلاح معاشرہ کا کام کرتے رہے، وہ باہر ہو گئے. اب جو ان تینوں سے فارغ ہوگا وہ کس میں رہے گا؟ خسارے میں. وہ کون ہوگا؟ جو صاحب ایمان نہ ہو، خسارے میں. صاحب ایمان ہے لیکن نیک عمل نہ کرے، خسارے میں. صاحب ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی کرے لیکن اصلاح معاشرہ کا کام نہ کرے، وہ بھی خسارے میں. اس کا مطلب اصلاح معاشرہ انتہائی ضروری ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے دو چیزیں بڑی پیاری بات بیان فرمائی، جس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو اپنی اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ. اپنی اصلاح چاہیے، سیرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، آپ کا عمل، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، اور اس کی روشنی میں اپنے کردار اخلاق کو انسان دیکھے، اپنے عمل کو دیکھے، جو غلط نظر آئے اس کو ختم کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے اس کو اختیار کر لے، اصلاح ہو جائے. اسی طرح وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ. اگر یہ کام ہم کر لیں ہماری اصلاح ہو جائے گی. تو اصلاح فساد کے بعد ہوتی ہے کہ فساد ہوگا تو اصلاح، اور اللہ نے اصلاح کا طریقہ دو چیزیں بیان فرما دی. نبی کا حکم مانو، جو کرنے کا کہا، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور نبی کی سیرت و کردار کو دیکھو، اپنے آپ کو سیرت و کردار میں ڈھال لو، بالکل پرفیکٹ کامل ہو جائیں گے. جب کامل ہوں گے تو یقیناً اصلاح ہو جائے گی. اصلاح ہوگی تو فساد ختم ہوگا. یہ پرٹیکولر ایک فرد کے لیے ہے، سمجھ لیجیے ہر فرد ہم میں سے غور کر لے. اس کے لیے یقینی سی بات ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو جاننا ہے تو آپ کی سیرت اور کردار کا مطالعہ بھی ضروری ہوا. اولمیہ یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ نبی کریم سے محبت کرنے والے کہلاتے ہیں اور ہیں بھی، ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے، الحمدللہ معاشق بھی ہیں، بالکل اس کا معنی. لیکن کیا ہم نے سنجیدگی سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو پھر میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، بتائیں کیا قدم اٹھایا آپ نے اس کے لیے؟ کیا آپ کے گھر میں نبی کریم کی سیرت پر مشتمل کوئی کتاب موجود ہے جس میں بتایا ہو سرکار پیدا ہوئے تھے، کیا واقعات ہوئے، پھر بچپن میں کیا آپ کا طرز عمل تھا، لڑکپن میں کیا تھا، جوانی میں کیا تھا، پھر بی بی خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، پھر اعلان نبوت، پھر مکی زندگی کی مشکلات، پھر ہجرت کے واقعات، پھر ہجرت کے بعد سال اول کے واقعات، پھر سال دوم، سال سوم، اور پھر اسی طرح 10 سال سرکار نے مکی زندگی گزاری اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ ہم نے کبھی پڑھا ہے؟ ہماری گھر میں ہیں کتابیں یہ؟
میں کبھی کبھی چوٹ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک لڑکے سے پوچھیں کہ بھائی کس کے بیٹے ہو، یار ہوں تو صحیح لیکن ابا کا نام یاد نہیں، ماں کا نام بتاؤ، وہ بھی پتہ نہیں، بھائی کوئی بہن بھائی ہو گئے؟ نہیں، ہاں بہن بھائی تو ہیں، اچھا بہنوں کے نام بتاؤ، پتہ نہیں، یاد نہیں، بھائیوں کے نام بتاؤ، معلوم، بہن بھائیوں کی شادی ہوئی، ہاں ان کے بچے ہیں، ہاں یہ تو ہے بچے ہیں، اچھا بچوں کے نام یہ بھی نہیں پتا، تمہاری اپنی شادی ہوئی، ہاں ہوئی ہے، کتنے بچے ہیں؟ جی 5 بچے ہیں، نام بتاؤ، بچوں کے نام نہیں پتا، آپ کیا کہو گے ایسے شخص کو؟ بتائیے ذرا، کیا کہیں گے؟ پاگل، مجنون، بیوقوف، یا ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں بھائی اس خاندان کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ معلومات کوئی فرض واجب تو نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بھائی جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو نبی کے بارے میں تمام معلومات ہیں کہ نبی کے کتنے بیٹے تھے، ان کے نام کیا ہیں، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا ہیں، آپ کے ازواج کے نام کیا ہیں جو امہات المومنین کہلاتی ہیں، سرکار کے جانوروں کے نام کیا تھے، خادموں کے نام کیا تھے، سرکار کی مکی زندگی کے واقعات کیا ہیں۔ ایک کرسچن آپ سے کہے کہ میں تمہارے مذہب کو جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ جو نبی کریم نے ہجرت فرمائی پہلے سال میں کیا کیا تھا تمہارے نبی نے، دوسرے سال میں کیا، تیسرے سال میں کیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آتا ہے کچھ ہمیں؟ کچھ سیکھا ہے ہم نے؟ جب ہم اس قسم کے بیان کرتے ہیں تو ہمارے نازک مزاج بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ فضائل کے بیان سناؤ، نعرے لگے، احتساب نہیں ہونا چاہیے ہمیں، ہے ٹنڈن سننی، نبی سے محبت کا دعویٰ اور معلومات کا عالم یہ ہے۔ ایک سیرت کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب سیرت کی کتاب نہیں پڑھتے ہم، یہ معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی، کیسے ہم اپنے طرز عمل کو بدلیں گے؟ پھر جو اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ جو نبی تمہیں حکم دے اس کو اختیار کرو، جس سے روک دو، اس سے بعد آ جاؤ۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔